میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ حضرت ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حیلۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ تصور باندھا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھوہر یعنی زہریلا کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں اور دوزخیوں کا پیپ پی رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے استفسار کیا، بتا تجھے کیا چاہیے، جہنم کا عذاب یا اس سے نجات؟ نفس بولا نجات چاہیے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں واپس چلا جاؤں اور ایسے عمل کروں جس کی وجہ سے مجھے اس دوزخ سے نجات مل جائے۔ اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے پوچھا، تجھے کس چیز کی خواہش ہے، جنت کی یا دوزخ کی؟ نفس نے کہا جنت کی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جا کر نیک اعمال کر کے آؤں تاکہ جنت کی خوب نعمتیں پاؤں۔ تب میں نے اپنے نفس سے کہا، فی الحال تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، یعنی اے نفس اب تجھے خود ہی راہ متعین کرنی ہے کہ سدھر کر جنت میں جانا ہے یا بگڑ کر دوزخ میں، اب تو اسی حساب سے عمل کر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کس طرح اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے اس کا محاسبہ کر کے اسے قابو کرنے کی کوشش فرماتے، نیز کوتاہیوں پر اس کی سرزنش یعنی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، بلکہ بعض اوقات اس کے لیے سزائیں بھی مقرر فرماتے۔ ہر وقت اللہ عز و جل سے خائف رہ کر خود کو زیادہ سے زیادہ سدھارتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے کوشاں رہتے۔ بے شک ایسوں ہی کی کوشش ٹھکانے بھی لگتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنا دنیاوی کل یعنی مستقبل کو سدھارنے کے لیے تو بہت غور و فکر کرتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کی آسائشیں جمع کرنے کی ہر دم سعی کرتے، خوب بینک بیلنس بڑھاتے، کاروبار چمکاتے، آئندہ دنیاوی راحتوں کے حصول کی خاطر نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتے ہیں کہ کسی طرح ہماری دنیاوی کل بہتر ہو جائے، ہمارا دنیاوی مستقبل سنور جائے۔ لیکن افسوس، ہم اپنی اخروی کل یعنی آخرت کو سدھارنے کی فکر سے یکسر غافل اور اس کی تیاری کے معاملے میں بالکل کاہل نظر آتے ہیں۔ حالانکہ صرف اس دنیاوی کل کے سدھرنے کے انتظار کرنے والے نہ جانے کتنے نادان انسانوں کی آہ حسرت موت کی ہچکیوں سے ہم آغوش ہو جاتی ہے۔ وہ روشن مستقبل پا کر خوشیاں منانے کے بجائے اندھیری قبر میں جا پڑتے ہیں، فقط دنیاوی زندگی سدھارنے کے تفکرات میں مستغرق ہو کر اسی کے لیے مصروف رہنا، اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے فکر و عمل سے غفلت برتنا، سابقہ اعمال پر اپنا احتساب کرتے ہوئے آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا عزم نہ کرنا سراسر نقصان اور خسارہ ہے۔ سمجھدار وہی ہے جس نے حساب آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود کو نیک بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے اپنے نفس کا سختی سے محاسبہ کیا، گناہوں پر افسوس اور ان کے برے انجام کا خوف محسوس کیا، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل تھا۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، ایک بزرگ
ایک بار اپنا محاسبہ کرنے لگے. اپنی عمر شمار کی تو تقریباً 60 برس بنی. ان 60 برسوں کو 12 سے ضرب دینے پر 720 مہینے بنے. 720 کو مزید 30 سے ضرب دینے پر حاصل ضرب 21,600 آیا، جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک کے ایام تھے. پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے مجھ سے روزانہ 1 گناہ بھی سرزد ہوا تو اب تک 21,600 گناہ ہو گئے، جبکہ اس مدت میں ایسے ایام بھی شامل ہوں گے جن میں یومیہ 1,000 تک گناہ بھی کیے ہوں گے. یہ کہنا تھا کہ خوف خدا عز و جل سے لرزنے لگے. پھر یکایک ایک چیخ ان کے منہ سے نکل کر فضا میں بلند ہو گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زمین پر تشریف لے آئے. دیکھا گیا تو آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو. کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.